نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، آج ہم دنیاوی اخروی تمام غموں، دکھوں اور فکروں سے حفاظت کا، بچنے کا 90 وظیفہ، 90 نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہر وظیفہ اپنے اندر خاص تاثیر رکھتا ہے، الگ ہوتا ہے اور اس کی الگ تاثیر ہوتی ہے۔ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، حفاظت ایمان کے وظائف، مسنون اعمال، مسنون دعائیں، اسماء الحسنہ کے فضائل و برکات اور ان کے خواص، روحانی کلیننگ جو ویڈیو کی صورت میں روزانہ کی بنیاد پہ پیش کر رہا ہے، آپ کو بھی موصول ہوتے رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اچھائی کو پھیلائیے۔ شاید آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی دکھی مسلمان ہمارے وظیفے کو پڑھے، اس پر عمل کرے، اس کا دکھ دور ہو۔ کل قیامت کے دن آپ کے لیے، ہمارے لیے باعث نجات، سبب مغفرت ہوگا۔ آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہو، سوال ذاتی ہو یا پھر کسی وظیفے سے متعلق ہو، ہمیں ای میل کیجئے، کمنٹ کیجئے۔ سامعین، اجازت کے لیے نہ تو کمنٹ کیا کریں، نہ سوال کیا کریں، کیونکہ اس سے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہمارا وقت کافی ضائع ہوتا ہے۔ ہماری طرف سے تمام وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا پھر آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا چاہتے ہوں، الفاظ کی درستگی، حروف کی تصحیح آپ کا مقصد ہو تو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الفاظ کی درستگی، حروف کی تصحیح کے ساتھ جو شخص قرآن کریم پڑھتا ہے، اللہ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ کی اس پر چم چم رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی محبت اور اس کے قرب کو حاصل کرنے کا بہترین واسطہ، بہترین راستہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اس لیے سامعین، قرآن کریم کو نکھار کے سنوار کے پڑھا کیجئے۔ بہت سی کالز آتی ہیں ہمارے ملک سے بھی، بیرونی ممالک میں سے بھی، جو اپنا قرآن سناتے ہیں، ان کے الفاظ ٹھیک نہیں ہوتے، یہاں تک کہ معانی میں بھی غلطیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح قرآن کریم پڑھنے سے اللہ ناراض بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، اور اس طرح قرآن آیات سے جو وظائف کریں گے وہ غیر مؤثر ہوں گے۔ اب ہم تمام دنیاوی اور اخروی غموں سے چھٹکارا پانے کا، بچنے کا 90 نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں ہے۔ صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی رحمہم اللہ تعالی نے یہ 90 نسخہ ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو داود میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھ لیا کرے، شام کو بھی 7 مرتبہ یہی پڑھ لیا کرے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ فرمایا، حدیث میں ہے کہ تمام دنیاوی غموں سے، اخروی فکروں اور دکھوں سے چھٹکارا پا جائے گا۔ ابو داود کی حدیث نقل کی ہے روح المعانی کے مصنف نے۔ فرمایا کہ یہ میرا اپنا زندگی کا عمل بھی رہا ہے، یعنی انہوں نے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ ہم نے جب پڑھتے تھے طالب علمی کے زمانے میں، اساتذہ سے سنا اس عمل کے بارے میں۔ فرمایا جو یہی آیت مبارکہ جتنی میں نے پڑھی ہے 7 مرتبہ پڑھ کر صبح اور مغرب کے بعد جو بغیر یقین کے دعا کرے گا، یعنی مایوس ہو چکا ہو، کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی مراد پوری نہ ہو رہی ہو، کوئی مقصد پورا نہ ہو رہا ہو، فرمایا کہ مایوس ہو کے دعا کرے گا تب بھی اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ سبحان اللہ۔ باقی وظائف کو پڑھے گا، یقین کے ساتھ دعا کرے گا تو دعائیں قبول ہوں گی، یقین شرط ہے۔ لیکن فرمایا اس وظیفے کو، اس نسخے کو جو بغیر یقین کے ساتھ پڑھ کے دعا کرے گا، اللہ اس کی دعا بھی قبول فرما لیں گے۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ جب بھی کوئی دکھ، جب بھی کوئی پریشانی، جب بھی کوئی غم آئے، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں۔ رجوع الی اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔
مشکلات وہی حل کرتا ہے جس پر خود کبھی مشکل نہ آئے۔ میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔